قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن کیسے ہوگا؟ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب کیسے اور کب؟ کیا تمام انتخابات خفیہ طریقہ کار پر ہوں گے؟ قائد حزب اختلاف کے انتخابات کا طریقہ کار اور میرٹ کیا؟ نئی حکومت کے قیام کا آئینی مرحلہ وار طریقہ کار۔ خاصی کشمکش کے بعد بالآخر نئی قومی اسمبلی کا اجلاس 29 جنوری کو ہونے والا ہے۔ آئین کے مطابق صدر عارف علوی 8 فروری کے عام انتخابات کے 21 دنوں کے اندر قومی اسمبلی کا نیا اجلاس بلانے کے پابند تھے، جس کی آخری تاریخ 29 فروری ہے، لیکن ان کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آخری تاریخ یعنی 29 فروری کو اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس کیسے ہوگا؟ قائد ایوان یعنی وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخابات کا طریقہ کار کس طرح پورا کیا جائے گا؟ آئیے یہ منظرنامہ مرحلہ وار جانتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخابات۔ اجلاس راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں شروع ہوگا، جو گزشتہ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ پھر اجلاس میں سب سے پہلے ان کے جانشین یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے اراکین کے حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے قومی اسمبلی آرٹیکل 53 کی شق 1 کے تحت خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر کا انتخاب کرے گی۔ موجودہ اسپیکر سب سے پہلے نومنتخب ایم این اے سے حلف لیں گے، جس کے بعد ہر رکن کو الفابیٹک آرڈر کے حساب سے رجسٹر پر دستخط کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد موجودہ اسپیکر نئے اسپیکر کے انتخاب کا اسکیڈول کا اعلان کریں گے، جو اسی دن منعقد ہوں گے۔ وزیر اعظم قائد ایوان کا انتخاب۔ ایک بار جب اسپیکر اور ان کے ڈیپٹی دونوں جگہ پر آ جائیں گے، وزیر اعظم کے انتخاب کا اسکیڈول کا اعلان کیا جائے گا، جسے پارلیمانی زبان میں قائد ایوان کہا جاتا ہے۔ یہ انتخاب روایتی طور پر اسپیکر کے تقرر کے اگلے دن یا ایک دن بعد ہوتا ہے۔ آئین کا سیکشن 51 کی کلاس 3 کہتا ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد قومی اسمبلی کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر اپنے کسی مسلمان رکن کو وزیر اعظم کے لیے بحث کیے بغیر منتخب کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے اسپیکر ہدایت کرے گا کہ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں۔ گھنٹیاں بجنے کے فوراً بعد لابی کے تمام داخلی راستوں کو بند کر دیا جائے گا اور ہر داخلی دروازے پر تعینات اسمبلی کا عملہ ووٹنگ کے اختتام تک ان داخلی راستوں سے کسی کو داخل یا باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب خفیہ نہیں بلکہ آزادانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر 2 امیدوار ہیں تو اسپیکر ہدایات دے گا کہ فلاں امیدوار کے حق میں ارکان اے لابی اور فلاں کے حق میں بی لابی میں جمع ہو جائیں۔ اگر 3 امیدوار ہوں تو لابی سی بھی ہو سکتی ہے۔ مرکوزہ لابی کے داخلی راستے پر اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے کا ایک رکن موجود ہوگا، جو ہر ایم این اے کا نام اپنے رجسٹر میں درج کرے گا۔ یہاں سیاسی جماعتوں کو اجتماعی طور پر ووٹ دینا ہوتا ہے اور ہر رکن کو اس امیدوار کو ووٹ دینا ہوتا ہے جس سے ان کی پارٹی ووٹ دے رہی ہو۔ آئین کے سیکشن 51 کی سب کلاس 4 میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں سے کیا جائے گا۔ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا رکن اپنی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نہ صرف اس کے ووٹ کو شمار کیا جائے گا بلکہ اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ آئین کے سیکشن 51 کلاس 4 میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں سے کیا جائے گا۔ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو نہ صرف اس کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اور انہیں اسمبلی سے نکال دیا جائے گا۔ قائد حزب اختلاف کا انتخاب۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد اسپیکر اپوزیشن ارکان سے امیدواروں کے ناموں کے ساتھ دستخطوں کے ساتھ جمع کروانے کو کہیں گے کہ وہ اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 39 کلاس 2 طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد اسپیکر اپوزیشن اراکین کو قائد حزب اختلاف کا نام پیش کرنے کی تاریخ، وقت اور جگہ کے بارے میں مطلع کرے گا۔ اسی سیکشن کے 30 نقطے میں مزید کہا گیا ہے کہ اسپیکر ارکان کے دستخطوں کی تصدیق کے بعد ایک رکن
کو قائد حزب اختلاف قرار دے دے گا، جس کی عددی طاقت زیادہ ہو، بشرطیہ کوئی بھی رکن جو تجویز پر دستخط نہ کرے، اگر وہ پیش کرے گنتی سے پہلے خود کو اور تجویز پر دستخط کرے، گنتی میں شامل کیا جائے گا۔ یہ اعلان وزیر اعظم کے انتخاب کے فوراً بعد کیا جائے گا، لیکن ان فہرستوں کو جمع کرانے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اگر اس عہدے کے لیے 2 امیدوار میدان میں ہیں تو وہ دونوں اپوزیشن اراکین کی فہرست اپنے دستخطوں کے ساتھ اسپیکر کو پیش کریں گے۔ جس امیدوار کو اپوزیشن ارکان کی زیادہ حمایت حاصل ہوگی، اسے قائد حزب اختلاف مقرر کیا جائے گا۔